بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہلو ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ. اصل میں آج پاکستان عوامی انقلابی لیگ مرکزی قیادت یہاں پہ موجود ہے. جو پورے پاکستان میں جو المیہ پیش آیا ہے عراق کے صورتحال پر, اس پہ پاکستان عوامی انقلابی لیگ اپنا موقف آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہے. اصل میں جو واقعہ ہوا ہے عراق کے عوام کے ساتھ اور جس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, اسی پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہم یہ شیئر کر لیں کہ عراق کے عوام پر کیا گزری ہے, کس کی ذمہ داری بنتی ہے اور کس کی ذمہ داری تھی جو وہاں پہ نکلے وہاں سے لوگ, اور ابھی جو راستے میں لوگ اٹکے ہوئے ہیں یہ کس کی ذمہ داری ان کو آگے فیسیلیٹیٹ کرنا. سامنے عراق آپریشن پر اصل ذمہ دار کون ہے؟ صوبائی حکومت, مرکزی حکومت یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ؟ آپ جو عراق کا مسئلہ ہے نا, یہ ان تینوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے, انا ذات اور اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے. سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان عوامی انقلابی لیگ ضلع خیبر سے تعلق رکھنے والی ملک گیر رجسٹر سیاسی پارٹی ہے جو صوبائی اور قومی مسائل پر ہمیشہ اپنی ٹھوس موقف کا برملا اظہار کرتی آ رہی ہے. آج بھی اپنے آبائی ضلع خیبر کی تحصیل تھیرا میں باقاعدہ اعلان شدہ ملٹری آپریشن کی بنیاد پر جبری بے دخل کیے گئے ان 22,000 پاکستانی گھرانوں میں جن کی تعداد بنتی ہے تقریباً 1,20,000-30,000 کے درمیان نفوس کی آبادی ہے, شہریوں کے حوالے سے ہے جو بے سر و سامانی گرتی برفباری کی منفی درجہ حرارت میں اپنے گھروں سے جبری ہجرت پر مجبور کیے گئے تاکہ وہاں حکومتی سرپرستی میں آباد کیے گئے کئی سو دہشت گردوں کے خلاف ملٹری آپریشن انجام دیا جائے. مضحک خیز ڈرامہ بازی اور ظلم و بربریت وفاقی اور صوبائی حکومت کی بے حسی کا ایک کامیڈی شو جس کی لانچنگ مرکزی اور صوبائی حکومت سمیت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی صرف اور صرف سیاسی چال بازی اور دوسروں کو عوام کی نظروں میں داغدار کرنے, ایک دوسرے کو بند گلی میں دھکیلنے کے سوا کچھ قرار نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ ان کا ان دا ریکارڈ اس آپریشن کو مرکزی حکومت, صوبائی حکومت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مکمل تائید حاصل تھی اور اس سازش سے کسی ایک کو بھی برملزمہ قرار نہیں دیا جا سکتا, جس کے ایک دوسرے کے خلاف سازش اور بدنام کرنے کے لیے اس قدر انسانی بحران پیدا کیا گیا اور بنیادی انسانی حقوق پامال کیے گئے جس سے ہزاروں کی تعداد میں معصوم پاکستانی شہریوں کو دربدر کر دیا گیا. ہم اس ڈرامے کی سبھی کرداروں کی اس طرز عمل, نفرت زدہ سیاست, ناقص منصوبہ بندی اور سیاسی چال بازیوں کے لیے عوام کو استعمال کرنے کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ہم پاکستان عوامی انقلابی لیگ اس ڈرامہ بازی کے سبھی کرداروں کو بے نقاب کرنے کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے. حالیہ عراق آپریشن کی حقیقت تو اظہر من الشمس کی طرح آیا ہے. اس طرح تمام عمل اور اجلاسوں کے درمیان ہماری پارٹی کا مرکزی صدر شریک رہا ہے. جتنے بھی عراق آپریشن کے لیے جتنے بھی جرگے ہوئے میں اسی میں بذات خود موجود ہوں. یہاں پہ آپ جو بھی سوال کرنا چاہیں گے میں جواب دوں گا, اور جتنی بھی حقائق ہے میں چاہتا ہوں کہ عوام کے سامنے پورے پاکستان کے سامنے لائے جا سکے, جس میں کور کمانڈر, چیف سیکرٹری اور آئی جی سمیت صوبائی حکومت کا سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور, موجودہ سی ایم صاحب سہیل افریدی, صوبائی اور قومی اسمبلی کے ممبران شریک تھے. لیکن عین موقع پر اپنی ذمہ داریوں اور فیصلوں سے منکر ہو جانا اور بے دخل کیے گئے ہزاروں گھرانوں کو
مقامی سماجی تنظیموں اور سیاسی ورکروں کے رحم اور کرم پر بیچ چوراہے چھوڑ دینا انتہائی غیر انسانی عمل ہے جس کا تاریخ میں ذکر نہیں ملتا۔ اس تمام تر ڈرامے کے باوجود جو رویہ اور پرایا پن مرکزی حکومت کے وفاقی وزراء کا حالیہ پریس کانفرنس تھی، جس میں نہایت دیدہ دلیری سے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے، نفرت سے بھرپور، شرانگیز اور غلط معلومات کا پلندہ تھا، جس میں قبائلی پختونوں کو 2 صدی پہلے کی ریسرچ اور تاریخ کے بنیاد پر انالائز کرنا نہایت احمقانہ ہے۔ جو پریس کانفرنس خواجہ آصف اور وزیر اطلاعات عطا تھرڈ نے کی تھی، وہ بالکل مذاق تھا ہمارے عوام کے ساتھ، قبائلی عوام کے ساتھ۔ جو ہجرت ہو رہی ہے وہ معمول کی ہجرت نہیں ہے، ان کو زبردستی گھروں سے بے دخل کیا گیا، ان کو 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دیا گیا کہ اس تاریخ سے اس تاریخ تک 15 جنوری تک آپ نے نکلنا ہے، اگر اس کے بعد جو بھی مرا، جو بھی زخمی ہوا، ان کا اپنے آپ پہ ہے، ان کو زبردستی نکالا گیا ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جو عطا تھرڈ نے کہا کہ وہاں پہ افریدی اور آقا خیل جو ہے، آپ یقین مان لیں عطا تھرڈ جو وفاقی وزیر ہے اطلاعات کا، اگر ان کا یہی حال ہے تو پورے پاکستان کے نظام کا پھر کیا ہوگا؟ آقا خیل 1% آبادی ابھی تک تیرا سے ایواکویٹ نہیں ہوا ہے۔ میں بذات خود آقا خیل قوم سے تعلق ہے میرا ابھی تک ایک بندہ تیرا سے ایواکویٹ نہیں ہوا ہے، ابھی تک وہ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں اس انتظار میں کہ کب لوگ آئیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ تیرا میں ابھی بھی تقریباً 40-45% آبادی جو ہے ابھی بھی حکومت کے رحم و کرم پہ پڑی ہوئی ہے، نہ ان کی صوبائی گورنمنٹ ذمہ داری لیتی ہے اور نہ وفاقی گورنمنٹ ذمہ داری لیتی ہے۔ آپ یقین مان لیں کہ راستے میں تقریباً یہ دیکھیں یہ ایکسیڈنٹ تقریباً 15-20 لوگ اس طرح شہید ہوئے ہیں نا کہ مطلب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پہاڑیوں سے گرے، چوٹیوں سے گرے، برفباری کی وجہ سے شہید بچے شہید ہوئے، بھوک اور افلاس کی وجہ سے۔ ابھی نہ ان کی صوبائی گورنمنٹ ذمہ داری لیتی ہے۔ صوبائی گورنمنٹ نے یہ اپلیکیشن لکھا ہے، یہ اپلیکیشن کہ مطلب لوگ آ رہے ہیں، ان کے لیے پی ڈی ایم اے کے لیے اطلاع دے کہ 4 ارب روپے جاری کر لیں ان کے لیے اور جتنے بھی ضروری لوازمات ہیں ان کے لیے کر لیں، لیکن ابھی تک کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہوئی ہے۔ ہم اس کے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی والے 15 سال سے اس صوبے پر قابض ہیں، لیکن ان کے مطلب ابھی تک حکومت اس قابل نہیں رہی 15 سال میں اپنے آپ کو قابل نہ بنا سکی کہ وہ 15,000 سے 20,000 خاندانوں کو 1-2 ہفتے میں فیسیلیٹیٹ کر لے۔ سی ایم سہیل صاحب کہتے کہ میں 5.5 کروڑ کا نمائندہ ہوں۔ کس طرح نمائندہ ہے کہ ایک ہی تقریباً 20,000 گھرانوں کو آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے، تو اگر خدا نہ خواستہ کل کوئی بڑا بحران آ گیا، زلزلہ آ گیا، قدرتی آفت آ گیا، تو کیسے مینیج کریں گے یہ لوگ؟ یہ ان کا کیبنٹ ایجنڈا ہے 43 نمبر پہ، میں آپ کو ساتھ شیئر کر لوں گا۔ کیبنٹ ایجنڈے پہ ان کا یہ تھا کہ ان کے لیے پیسے رکھنے، 4 ارب روپے ان کے لیے پیسے رکھے، اور پیسے کہاں پہ لگے ان کوئی حساب کتاب ان کا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد تیرا کے عوام کا کیا ہوگا؟ جو لوگ یہاں پہ شفٹ ہوئے پشاور باڑہ میں، جو لوگ راستے میں وہ تو نہیں آ رہے، جو لوگ تیرا میں رہے، جو لوگ آقا خیل میں رہے، جو لوگ باغ میں رہے، وہ تو وہاں پہ پڑے ہوئے، نہ بھی کوئی آپریشن چل رہی ہے۔ حکومت نے صاف اظہار کیا کہ آپریشن تو نہیں ہو رہے، ابھی ہم کیا کریں گے لوگ وہاں پہ؟ ابھی وہاں پہ دہشت گرد موجود ہے، سیکورٹی فورسز موجود ہیں، ان کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے فائرنگ کا، جٹ بمباری ہوتی ہے، وہاں سے توپ خانہ چلتا ہے۔ تو یہ پورے پاکستان کا المیہ ہے، پورے پاکستان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں پہ شدید تکلیف ہے۔ اگر ابھی بھی اس کو ہینڈل نہیں کیا گیا نا 2-3 دن میں، تو یہ بہت عظیم سانحہ بنے گا اور یہ پاکستان کے بنیادی نظریے کو نقصان پہنچائے گا یہ عمل۔ تو میں آپ کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں پورے پاکستان کو، یہ میڈیا یہ سینٹر ہے، آپ لوگوں کو بتا دیں کہ مطلب اصل حقائق کیا ہے۔ اصل حقائق سے مرکزی حکومت بھی جھوٹ بول رہی ہے، صوبائی حکومت بھی جھوٹ بول رہی ہے، اور سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی جھوٹ بول رہی ہے۔ یہ کھیل جتنے بھی تھا، میں خود اسی جرگے میں تھا، کور کمانڈر کے پاس ہمیں لے کر گئے علی امین گنڈاپور، اس نے بتایا کہ میں لے کر جاتا ہوں وہ جو تھیرا کا سانحہ ہوا تھا، ڈرون اٹیک ہوا تھا، اس میں تقریباً ایک ہی خاندان کے 21 بندے شہید ہوئے تھے۔ آپ کو علم ہوگا، اس کو صافی حضرات آپ کو علم ہوگا بھی، ہونا بھی چاہیے۔ اس کے بعد تزیت کے لیے علی امین گنڈاپور آیا ہمارے گھر پہ، تزیت ہوئی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ لوگ آئے اور آئی جی ایف سی اور کور کمانڈر کے ساتھ میں آپ کا جرگہ کراتا ہوں
کہ یہ مسئلہ یہ جڑ سے ختم کر دے. وہاں پہ جائے اور کور کمانڈر صاحب نے کہا کہ علی امین گنڈاپور ہی از مائی باس, یہ جو مجھے کہے گا میں وہی عمل کروں گا. تو اس کے بعد پوری رسپانسبلٹی, اس کے بعد جتنے بھی جرگے ہوئے تقریباً 30-35 اجلاس ہمارے ان کے پاس, تو جتنا بھی یہ معاہدہ ہوا ہے, یہ معاہدہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ معاہدہ ہے تقریباً 27 نکات پہ ہمارا معاہدہ ہوا ہے ریاست اور حکومت کے ساتھ. اس کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس سے بے خبر تھے اور کوئی ہمیں علم نہیں تھا. اس میں پیچھے گورنمنٹ کو بھی کافی علم تھا. چیف سیکورٹی کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی ہے, متعلقہ MNAs کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی ہے, اسی سلسلے میں جرگے ہوئے. اور جرگے کے بعد صوبائی گورنمنٹ کی دستخط کے نیچے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہاں سے انخلا کرنا ہے, اور بیچ چوراہے پر پھر لوگوں کو اس طرح چھوڑ جانا یہ آئینی بھی اور قانونی بھی یہ خلاف ورزی ہے. ان کے خلاف ہرجانہ داخل کرنا چاہیے. اگر یہ بھی ابھی بھی یہ نہیں مان رہے کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے, یہ مان لینا چاہیے. 2-3 دن میں ان کا پتہ چل جائے گا کہ یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے. اس کے بعد پاکستان عوامی انقلابی لیگ عدالت بھی جائے گی اور ہر صوبے اور ضلع میں جائے گی, اور اس کی جس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے وہ پورے عوام کے سامنے ہم کو انشاءاللہ ڈسکلوز کریں گے. جو بھی سوال سر بتائیے گا کہ جب آپریشن ہو رہا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں, تو آپ ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا DG جو ہیں ان کے پاس بھی گئے ہیں, CM کے پاس بھی گئے ہیں, لیکن پھر بھی ہمیں کوئی اس مسئلے کا حل نہیں. اب آپ کیا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی یہ بتائیے. دیکھیں نا, جو معاہدہ ہوا اس نکات پر 27 نکات تھے افریدی قوم کے, ٹھیک ہے. یہ معاہدہ چیف سیکرٹری کے ساتھ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے احکامات اور IGFC اور کور کمانڈر کے احکامات کے نیچے یہ معاہدہ ہوا ان کے ساتھ, ٹھیک ہے. 4 ارب روپیہ دے چکے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے, سہیل افریدی ہے یا علی گنڈاپور ہے؟ میں بتاتا ہوں, پہلے یہ جواب دے دوں, میں بتاتا ہوں. یہ معاہدہ ہوا ہے, اس معاہدے کے تحت ہمارا انخلا جاری ہے. ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو راستے میں. ابھی فیوچر اور مستقبل ان کا کوئی کلیئر نہیں ہے. ان معاہدے کا کیا ہوگا, ٹھیک ہے, جو لوگ راستے میں ان کا کیا ہوگا, اور جو لوگ وہاں پہ ابھی موجود ہیں ان کا کیا ہوگا. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ درمیان میں جو لوگ اٹکے ہوئے, افریدی قوم لٹکا ہوا ہے درمیان میں, 2 سانڈوں کی لڑائی میں بیچ میں لٹکا ہوا ہے, لوگ مر رہے بھوک سے, بازار سارے خالی ہے, دکانیں بند ہے, کرفیو لگی ہوئی ہے وہاں پہ. یہ مسئلہ صوبائی گورنمنٹ, وفاق اور سیکورٹی آپس میں بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیں, مسئلہ حل کر لیں. کوئی تو یہ رزلٹ تو آنا چاہیے نا. اس کے بعد یہ بھائی کا سوال ہے کہ 4 ارب کا کون ذمہ دار ہے. دیکھیں 4 ارب یہ سہیل کے کیبنٹ ایجنڈے میں تھا, انہوں نے ریلیز کیے 4 ارب روپے ان کے لیے, ٹھیک ہے. ان کا انصاف کتاب ان کے پاس یہ ہوگا کہ کدھر گئے, کیسے گئے, ٹھیک ہے. نہیں ملا ہو تو کسی کو دیکھیں جو لوگ ابھی تک صرف کرایہ لوگوں کو مل رہا ہے, ٹھیک ہے, 22,000 فی گرانہ کرایہ مل رہا ہے ان کو, وہ نقد کیش بھی مل رہا ہے. اس کے بعد گورنمنٹ کی کس طرح پالیسی ہے اس ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے, کس طرح فیسیلیٹیٹ کریں گے. ابھی تو میرے خیال میں یہ بھی بات ہو رہی کہ واپس جائیں گے لوگ. اگر واپس جا رہے تو اس معاہدے کا کیا ہوگا. یہ معاہدہ کا پڑھ لے, دیکھ لے کتنے نکات اس میں شامل ہیں, اس کا کیا ہوگا. ابھی ہم چاہتے ہیں کہ ریاست پاکستان اپنا ماں والا کردار ادا کرے. ماں والا مرکزی حکومت, اگر ان کا PTI کے ساتھ کوئی لبڑا چل رہا ہے, کوئی سیاسی تنازع ہے, تو اس کے بیچ ہمیں نہ لے کر آئے, ہمیں تو فیسیلیٹیٹ کرے نا. صدر صاحب آپ چاہ رہے ہیں کوئی کمیٹی بنے وفاق کی طرف سے؟ دیکھیں نا, پہلے تحقیقاتی آپ مذاکرات چاہتے ہیں یا فنڈ چاہتے ہیں یا نقل مکانی رکوانا چاہتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں. پہلے یہ کمیٹی بننی چاہیے کہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے. وہاں پہ کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں, لوگ مر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے. آئین قانون واضح ہے, 18ویں ترمیم کے بعد سارا کچھ صوبائی گورنمنٹ کے پاس ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, تو یہ ان کی اپنی ناکامی ہے. اب کہ اس کے بعد میں وہ چاہتا ہوں کہ یہ المیہ پورے پاکستان کا سانحہ ہے, افزدہ قرار دیا جائے تھیرا کو, ان کو خالی کیا جائے, خالی نہیں کر رہے, ان کو پرامن بنایا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے علاقوں کو جائے, وہاں پہ جو مسئلے ہیں وہ ختم ہو جائے. سر اس میں نیشنل میڈیا پہ آپ خود بھی آئے ہیں, لوکل میڈیا پہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کمانڈر کے ساتھ اور لوکل گورنمنٹ کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے, اور فنڈ بھی کچھ 4 ارب آپ کہہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ لیول تک نہیں ملی ہے. ابھی کمیٹی بن جائے گی یا پھر آپ عدالت کی طرف رجوع کر رہے ہیں؟ 2 چیزیں ہیں اس میں. دیکھیں عدالت کی طرف رجوع ہم اس وقت کریں گے جب تک کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہ ہو,
ٹھیک ہے. ہم عدالت جائیں گے اور ہر جانا نوٹس بھیجیں گے صوبائی گورنمنٹ کو اور وفاقی گورنمنٹ کو. یہ پھر آئینی عدالت ہے نا, آئینی عدالت تو یہ کرے گا کہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے, یہ ہم کریں گے. ابھی تو آئینی عدالت بنی کوئی تو فائدہ ہو جائے ہمیں دین کا. اس کے بعد ہم طے کریں گے کہ کس طرح ہم نے جانا ہے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ لوگ وہاں پہ بھوک, سردی, دہشت گردی سے مر رہے ہیں. ان کو سہولت دے دیں, ان کو ایک جگہ فیسیلیٹیٹ کر لیں. اس کے بعد آپ بیٹھ جائے ساتھ تینوں, ٹھیک ہے, سیکورٹی بھی بس ساتھ بیٹھ جائے, وفاق بھی بیٹھ جائے اور صوبائی گورنمنٹ بھی بیٹھ جائے. یہ مسئلہ حل کر لیں. اس طرح نہیں ہے کہ 2 سالوں کی لڑائی میں ہم مرتے گئے. صاحب یہ بتائیں کہ وہ علاقہ کتنا ہے, 13 کا جو علاقہ ہے. دوسرا یہ جیسے ہم نے 4 ارو کی بات کی, وہاں پہ فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا گیا, کیا ان سے مطمئن ہے؟ اس کا ضمنی کویشچن یہ ہے کہ یہ جو ہجرت ہے, مائگریشن یہ ہر سال ہوتی ہے. جب برف پڑتی ہے تو لوگ نیچے آتے ہیں اور برف ختم ہو جاتی ہے, پھر لوگ اوپر جاتے ہیں. اس میں آپ کس پہ ملزم الزام ٹھہرانا چاہتے ہیں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ یا سول پہ؟ دیکھ میں بتاتا ہوں, جو ہجرت کی بات ہے نا, وہ ہجرت جو 1800 کی کتابوں میں نا وہ 1800 کی بات تھی. ایک کچھر اور ایک گھوڑے پہ سب کچھ لاد کر کے نا لے کر آتے تھے. ابھی وہ حالات نہیں ہے, وہاں پہ سہولت ہے. وہاں پہ سارا سہولت, ہیٹ سسٹم, پانی کا لیول سب کچھ برابر ہے. لوگوں نے اپنے لیے بنائے, حکومت نے نہیں بنائے. جب مائگریشن ہوتی ہے ہم سب پھر آ کے, مائگریشن اس طرح نہیں ہوتی کہ مطلب پورا سب کچھ دروازے اکاڑ کے, گٹر لے کے, گاڑیاں لے کے, گھر چھوڑ کے آ جاتے ہیں سب کچھ ہوتی ہے. ہاں وہ اکتوبر میں ہوتی ہے. صرف اس طرح ہوتی ہے کہ چھوٹے بچوں کو نکال لیتے ہیں, بندہ سردی کی وجہ برداشت نہیں کر سکتے, بوڑھوں کے نکال لیتے ہیں, باقی تو وہاں پہ لوگ موجود ہوتے ہیں. ابھی وہاں پہ جوائنٹ کھڑا ہوا ہے نا, یہ آرڈر پہ ہوا ہے, اعلانات پہ ہوا ہے کہ 15 جنوری تک ہر گھر تھرا میں خالی ہونا چاہیے. اس کے بعد اس کے اوپر مارٹر گولا گرتا ہے, توپ گرتی ہے. میں ایک کوشچن کر رہا ہوں, آخری کوشچن ہے. جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ وفاق کے خلاف ہے, ٹھیک ہے, کے پی کی گورنمنٹ, جو وفاق ہے وہ کے پی کے بظاہر خلاف ہے, ٹھیک ہے, لیکن دونوں آپ کے خلاف ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوست کا دوست دشمن اور دشمن کا دوست دوست ہوتا ہے. دیکھیں نا, یہ تو ہم بیچ میں لٹکی ہوئے ہیں. میں تو بتا رہا ہوں نا آپ کو, یہ تو سیاسی مقاصد ہے, یہ تو سیاسی مقاصد ہے ان کا. ایک کہتے ہیں کہ یہ جو اموات اور یہ جو تکلیف ہوئی نا ترا کے عوام کی, ان کا رسپانسیبل ہے وفاقی گورنمنٹ. نفرت بڑھتی ہے لوگوں کی. وفاق کہتی ہے کہ ان کا رسپانسیبل ہے صوبائی گورنمنٹ. نفرت بڑھتی ہے لوگوں کی. درمیان کو نقصان کس کو پہنچ رہا ہے؟ ہمیں پہنچ رہا ہے نا, ہمارے بچوں کو پہنچ رہے ہیں, بوڑھے خواتین کو پہنچ رہا ہے. اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا آپ نے ذکر کیا, کیا وہ 13 کے خلاف ہیں یا پھر آپریشن میں یہ دہشت گرد ان کے خلاف ہیں؟ دیکھیں میں بتاتا ہوں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ میں آپریشن کر لوں, ٹھیک ہے, اور علاقہ صاف کر لوں. اس کا ساتھ نہیں دے رہا صوبائی گورنمنٹ. وہ کیوں نہیں دے رہا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے, پوزیشن ہماری خراب ہوگی. صاف بات ہے, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے تقریباً یہ 2-3 سال یہ مسئلہ لٹکا ہوا ہے درمیان میں, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کہ میں نہیں ہونے دوں گا آپریشن, ٹھیک ہے. دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں ہونے دوں گا, میں کروں گا. لیکن آپ لوگ ایوکویٹ نہیں کریں, کوآپریٹ نہیں کر رہے تو لوگ مریں گے, جٹ سے بھی بمباری ہوگی, مارٹر گولا بھی گرے گا, نقصان تو ہو رہا ہے نا. میں یہ چاہتا ہوں پاکستان عوامی انقلابی لیگ کہ ترا کے عوام اب مصیبت میں. آپ یقین کر لیں 2 ہفتے پہلے وہاں پہ سارے دکانیں خالی ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے. لوگ پتے کھانے پر مجبور ہیں, پتی بھی اب نہیں ہے وہاں پہ, برفباری پڑی ہوئی, تقریباً 2-2 گز کی برف ہے وہاں پہ. لوگ جتنے بھی سماجی شخصیات ہیں, لوکل تنظیمیں, اور تھوڑا بہت لے کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے. آج یہ بتائیں کہ آپ کس سے مخاطب ہیں؟ آدمی سے مخاطب ہیں یا دونوں صوبائی حکومت؟ وہ تو آپ نے کہا کہ آپ نے بالا کرنا, تو آپ ہی آ جاتی ہے آدمی اسٹیبلشمنٹ. دیکھیے ہم تینوں سے مخاطب ہیں. یہ جو ترا کا مسئلہ ہے نا, یہ ایک حل نہیں کر سکتا, یہ مسئلہ تینوں کا کمبائن ہے.